الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 فروری بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 71 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ اس کا شان نزول سمجھیں، ان آیات کا، تاکہ پھر ترجمہ آپ کو ایسے آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ جنگ بدر کے بعد جب جنگ بدر مکمل ہوئی تو 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ اب یہ چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، جو حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے انبیاء جہاد کرتے تھے تو جو کافروں سے مال حاصل ہوتا تھا، مال غنیمت ہے، وہ کسی کے لیے بھی کھانا پینا جائز ہے، وہ آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی یا اٹھا کے لے جاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت صرف میری امت کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ پر ابھی تک تو پہلی جنگ ہے، مال غنیمت بھی ہاتھ لگا اور 70 قیدی بھی ہاتھ لگے۔ حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے، تو ان کے بارے میں مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان سب کی گردن اڑا دی جائے، ان سب کی وہ سارے مقابلہ کرنے آئے ہوئے تھے نا، اور چوٹی کے سردار تھے، کوئی عام بندے بھی نہیں تھے۔ تو جب حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان سب کی گردن اڑا دی جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا کہ مشورہ دو، یعنی آپ نے چاہا کہ عمر کی رائے کے علاوہ بھی کوئی رائے بول دیے جائیے نا، رائے اور بھی آ جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائے دو، اور ساتھ ہی فرمایا، لوگو اللہ نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا ہے، یہ مت بھولو کہ یہ کل تک تمہارے بھائی تھے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ کل تک تمہارے بھائی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو کر وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ چکے تھے، تو ان کی رائے آپ نے قبول ہے۔ آپ نے تیسری بار پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا خیال یہ ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے یا ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ ان کی رائے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائی ہوئی آپ پر غم کی کیفیت وہ ختم ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو معاف کرتے ہوئے ان سے فدیہ قبول فرما لیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو بعد میں سناؤں گا۔ اچھا، اگلا سنیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی قوم اور خاندان کے افراد ہیں، اگر آپ ان سے فدیہ قبول کرتے ہوئے انہیں زندہ رہنے دیں تو ممکن ہے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیں تاکہ پھر ترجمہ سمجھ آئے گا، نہیں تو آپ کو ترجمہ سمجھے اور کسی اور سے سنیں گے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو خیر، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا اور وطن سے بے وطن کیا، آج ان کی گردنیں اڑنی چاہیے تاکہ یہ دوبارہ دھرتی پہ زندہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وقت ایسی وادی میں مقیم ہیں جس میں لکڑیاں بہت ہیں،
مناسب ہوگا کہ پوری وادی میں آگ لگا دی جائے اور ان سارے کافروں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب کچھ سن کر رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے کوئی جواب، پھر آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ اور آپ کے جانے کے بعد کسی نے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر کی رائے پر عمل کریں گے، اور کسی نے کہا نہیں جی حضرت عمر کی رائے پر عمل کریں گے، اور کسی نے کہا عبداللہ بن رواحہ کا نام لیا کہ ان کی رائے پر۔ تھوڑی دیر گزری تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، خیمے مبارک سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بعض لوگوں کے دل نرم بنائے ہیں، سبحان اللہ، حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بولو دودھ سے بھی زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا بعض لوگوں کے دلوں کو اللہ سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کی مثال حضرت ابراہیم کے جیسی ہے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا فمن تبعنی، اے اللہ جو میری اتباع کرے فإنہ منی، وہ تو میرا ہے، پر ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی بھی ہے، سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے اور حکمت والا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی بات کن پر چھوڑی؟ بھائی بولو تو صحیح یار۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کن پر چھوڑی؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دی۔ اور پھر فرمایا اے عمر تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ اب وہ سنیے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بھائی دعوت دی اور انہوں نے کلمہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کافروں کے مالوں کو۔ بھائی حضرت عمر نے یہی فرمایا تھا نا انہیں یہ توڑا لا دے، تو فرمایا عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ انہوں نے کافروں کے بارے میں کیا کہا، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اور سخت کر دے، فلا یؤمنوا، یہ ایمان لائے نا، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، یہ اس وقت تک ایمان لائے نا، کیونکہ میری دعوت پہ نہیں لا رہے تو اب لائے نا، مرے سڑے عذاب میں جائیں۔ فرمایا اے عمر تیری مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے، کون ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی نوح علیہ السلام جب نا امید ہو گیا تو پتہ کیا کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں میں سے کسی بشر کو زندہ چھوڑ ہی نہیں، کسی کو زندہ چھوڑنا، ایک گنتی جگہ بھی نہ چھڑی۔ تو فرمایا عمر تیری مثال نوح علیہ السلام جیسی ہے اور موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی رہا نہیں ہوگا الا یہ کہ فدیہ دے، اور اگر فدیہ نہ دے سکے تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اچھا جی اب توجہ کرنا، ابن مسعود پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوری بولا جب حضور نے فرمایا نا فدیہ دے اور رہا ہو جائے، اور جو فدیہ نہ دے سکے اس کی گردن ہے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ ماں سوائے سہل بن بیضاء کے، یعنی اس سے فدیہ لے کر بھی چھوڑنا، یہ دی تو توڑی کٹنی ہے، نہیں سمجھے ہو؟ میں فوری بول پڑا کیونکہ وہ اسلام کی توہین کیا کرتا تھا، اس پر حضور پاک خاموش ہو گئے۔ تو جب حضور خاموش ہوئے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس دن سے زیادہ مجھ پر خوف طاری نہیں ہوا، میں یہ سمجھتا تھا کہ ابھی آسمان سے مجھ پر پتھر برسنے لگیں گے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں سوائے سہل بن بیضاء کے،
بولو ماں سوائے سہل بن، یعنی جو سفارش حضرت عبداللہ بن مسعود نے کی تھی حضور نے وہ قبول فرما لی. بولو بھئی حضور نے وہ قبول ہے. اس پر حضرات یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. اب آپ آیاتیں بھی سنیں اور ترجمہ بھی سنیں. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان سے فدیہ لیا جائے تو حضرت عمر کی کیا رائے تھی کہ ان کی، آپ بولے نا ذرا. حضرت عمر کے ساتھ سعد بن معاذ کی رائے بھی یہ تھی، اور تیسرے نمبر پر عبداللہ بن رواحہ. باقی سب کی رائے وہی تھی کہ فدیہ لے کر فرمایا جس کے پاس فدیہ نہیں ہے وہ میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، لکھنے کی فن سکھا دے اور رہا ہو جائے. اور حضرت عمر کی رائے کیا تھی کہ ان کو چھوڑنا. اب قرآن کس طرف آ رہا ہے ذرا سن لیجئے. ما کان علی نبی جن، نہیں مناسب نبی کے لیے، یہ مناسب نہیں کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا، کہ وہ اس کے پاس جنگی قیدی، کہ ہوں ان کے پاس جنگی قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین پر، یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے. یعنی نبی کے یہ لائق نہیں ہے کہ ان کو پیسے لے کر چھوڑا جائے. یہ ان کو جو پکڑا ہے نا ان کی گردنیں توڑی جائے تاکہ زمین پر مسلمانوں کا غلبہ تگڑا ہو جائے. آج آپ ان کو رہا کریں گے کل تگڑے ہو کے پھر آ جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب ان کا جنگ بدر کے قیدیوں کا مشورہ ہونے لگا تو جبریل امین بھی آ گئے. یہ 70 تھے نا. تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ان سے مال لے کر فدیہ لے کر ان کو رہا کیا تو 70 صحابہ آپ کے عہد میں شہید ہونے پڑیں گے. اور 70 شہید ہوئے. بولو 70 شہید. اگر آپ نے یہ 70 قیدی چھوڑے تو کتنے صحابہ شہید ہوں گے؟ سارے بولو بھائی 70. یہ جبریل امین آئے تو صحابہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شہید ہونا تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، مگر ان سب کو قتل نہیں کرنا چاہیے، ان سے فدیہ لے چھوڑ دے تاکہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو ایمان کی دولت ہے. تو وہ فدیہ طے ہو گیا. اس پر یہ آیت لائی کہ کسی نبی کے یہ لائق ہے کہ ایسا کرے. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان. اب صاحب ظاہر ہے کہ حضور نے تو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے یہ پسند فرمایا کہ ان کو چھوڑا جائے. حضور کا مقصد دنیا، تو صحابہ کا فیصلہ تھا کہ فدیہ لیا جائے اور ان کے فدیے سے اگلے جہاد کی تیاری کی جائے. تو واللہ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے. تم دنیا پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے. واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب ہے، بڑا حکمتوں والا ہے. تم یہ پیسے نہ لیتے اللہ تعالیٰ تمہیں اور کسی جنگ سے اور مال غنیمت عطا فرما دیتا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر نہ ہوتا حکم الہی سے، حکم الہی میں پہلے سے کہ اگر خطائے اجتہادی معاف ہے تو ضرور، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اجتہادی خطا معاف ہے. بولو اجتہادی خطا. اگر اللہ کا یہ پہلے سے قانون نہ ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور پہنچتی تمہیں اس عمل کی وجہ سے بہت بڑا عذاب، تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب. اور پیر صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے جو تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے عذاب عظیم، تمہیں بری سزا پہنچتی. بولو بری، یعنی جو تم نے لیا ہے نا، اگر یہ چونکہ لیا ہے تم نے، صرف اجتہادی خطا ہے تمہاری کہ تم نے کہا اس فنڈ سے اسلام کو مضبوط کریں گے، آگے جہاد کی تیاری کریں گے، وگرنہ صرف دنیا کمانا تمہارا مقصد ہے. اگر ہم نے خطائے اجتہادی یعنی جو غلطی سے خطا ہو جائے اس کو معاف کرنا پہلے سے نہ لکھ چکے ہوتے تو آج تم پر عذاب آ جانا تھا. اور عذاب عظیم، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پکڑ لینا تھا بہت بڑے عذاب نے، اور تمہیں کوئی چھڑا سکتا نہیں. تو حضرت نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اگر آ جاتا
تو آج صرف عمر ابن الخطاب نے بچنا تھا اور سعد بن معاذ نے بچنا تھا، اور کوئی بھی بچتا، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اگر عذاب آ جاتا تو صرف عمر نے بچنا تھا، کیونکہ ان کے رائے تھی کہ ان کو چھوڑنا جائز ہے، اور اللہ کی بھی رائے وہی ہوئی جو حضرت عمر کی تھی۔ ہوئے ہوئے، اب آپ نہیں سمجھے؟ سارے صحابہ ایک طرف، حضرت ابو بکر کی رائے ایک طرف، اور حضور نے وہ رائے پسند کی جو سارے صحابہ کی تھی، حضرت ابو بکر کی تھی، پر اللہ نے عرشوں سے قرآن اتارا کہ جو رائے عمر کی فرشوں پر ہے وہی عرشوں پر رب کی رائے ہے۔ سبحان اللہ، وہی فیصلہ رب کا ہے۔ سارے کہو نا سبحان اللہ، باقی کیڑے خامے چ بیٹھے اونچی کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے شان عمر، کہ اگر عذاب آ جاتا تو صرف عمر بچنا تھا یا سعد بن معاذ بچنا تھا، کیونکہ سعد بن معاذ نے بھی کہا کہ جو رائے عمر کی ہے وہی میری رائے ہے، اور عبداللہ بن رواحہ نے بھی یہی کہا۔ اچھا جی اگلا سنیے، فَكُلُوا، اب یہ جو مال تو چونکہ پہلے ہی انہوں نے اکٹھا کر لیا تھا اور ابھی تک مال غنیمت کا فیصلہ آیا، اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کا پھر فیصلہ ہوا کیا؟ تو سن لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جنگ آئندہ سے اگر کوئی قیدی تمہارے ہتھے چڑھ جائیں تو پھر ان کا ساتھ کیا کرنا ہے؟ 4 صورتیں ہیں۔ بولو قیدیوں کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا آمنا سامنا مقابلہ ہو کافروں سے تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو۔ بولو ان کی گردنیں اڑا دو جو تمہارے مقابلے میں آئیں۔ حَتَّى اذا اسخنتموہم فشد الوثاق، فرمایا حتیٰ کہ جب تم خوب خون ریزی کر چکو تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو۔ بولو انہیں مضبوطی سے فشد الوثاق، ان کو مضبوطی سے باندھو۔ باندھ کر کیا کرنا ہے؟ 4 صورتیں ہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِيَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، فرمایا ان کو باندھ لو، پھر چاہے تو احسان کر دو یعنی ویسے ہی رہا کر دو، یا تاوان لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے۔ تو یہ 4 صورتیں آ گئی، یا تو سب کے سب کو قتل کر دو، بولو سب کے سب کو، یا غلام بنا لو، اور تیسرا کیا ہے؟ تاوان لے کر اور چوتھا کیا ہے کہ تاوان لیے بغیر ویسے ہی احسان کر کے رہا کر دو۔ اور ایک 5ویں صورت بھی آ گئی کہ اپنے قیدی لے لو اور ان کے قیدی، جس کو تبادلہ کہتے ہیں نا، یہ بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ تو قیدیوں کا مسئلہ حل ہو گیا کہ صرف پیسے لے کر ان کو چھیڑنا جائز ہے، مگر یہ جو صحابہ نے کیا تھا یہ سورہ محمد میں آ گیا کہ تاوان لے کر بھی چھوڑنا ہو تو جائز ہے۔ بولو تاوان لے کر بھی چھوڑنا ہو تو، لہذا کسی کو صحابہ پر بھونکنے کی ضرورت ہے؟ یہ دشمنان صحابہ کو کہہ رہا ہوں کہ صحابہ پر تبرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، اس وقت ڈانٹ یا عتاب اس لیے آیا کہ ابھی تک رب نے فیصلہ کیا نہیں، انہوں نے اپنے پاس سے پہلے فیصلہ کر لیا، اس پر تھوڑا سا عتاب آیا، مگر اللہ نے ساتھ ہی معافی کا اعلان بھی معافی کیا۔ دوسرا تھا مال کافروں کا، اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی حکم ہے، پر ابھی آ گیا کہ فکلو، کھاؤ، بولو اس مال کو کھاؤ۔ پتہ چلا کہ پہلے کوئی چیز پڑی ہے حرام تھی، اچانک ہو گئی حلال، تو وہ پہلی پڑی ہوئی جائز ہے۔ بولو پہلی پڑی ہوئی جائز ہے۔ پر ایک دوسری صورت بھی ہے کہ چیز حرام ہے، بولو مثلا اچانک حرام ہوگی کہ شراب، بھائی سارے بولو حرام، تو جن کے پاس پہلے ڈرم بھرے پڑے تھے وہ پی لیں یا چھوڑ دیں؟ ہاں، وہ پی سکتے، پر ایک چیز پہلے پڑی ہے اور اچانک حلال ہوگی، وہ پڑی استعمال کر سکتے ہیں، مگر حرام ہوگی اور آپ کہیں کہ وہ پہلے والی کھا پی لیں، نہیں 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 نہیں، وہ فوری ساری ختم کرنی پڑے گی جناب۔ تو اب آ گیا فکلو، کھا لو اس کو، مما غنیمتم، یہ جو مال غنیمت ہے نا، حلالا طیبا، حلال اور پکیزہ، بولو حلال اور پکیزہ۔ انہیں تو نہیں ہے نا بھی کسی ہندو دی دکان چوری کر کے آکھی یہ مال غنیمت ہے، بول دے نہیں ہو۔ ایک مولوی صاحب میرے ساتھ گئے سنی، عید کا دن تھا، ہم ادھر چلے گئے مولانا طارق جمیل کے گھر، انہوں نے اس کو 10,000 روپیہ عید دے دی، وہ مولوی کو
اور کہا جی آپ میرے گھر آئے ہیں، میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں. میں انہوں واپسی تے کہا، میں کہا یار یہ تو دے دینا مینوں، کیونکہ تو تے انہوں نے مسلمان مندا تے ان دے پیسے بھی حلال نہیں. وہ کہندا مال غنیمت ہے. ہن سمجھ آئی جے، مولوی تے انج بھی مال غنیمت کر لیندے نے. تو بھائی کسی کی مرغی چرا لینا اور کہنا میں بھابیاں دی چوری کیتی ہے تو وہ مال غنیمت حرام ہے. بولو وہ کیا ہے؟ آپ کو جو بندیوں کی چیز چرا کے کہیں مال غنیمت ہے لہذا کھاؤ تو یہ جائز ہے؟ مال غنیمت وہ ہے جو کافروں سے لڑ کر چھینا جائے. وہ جو کافروں سے ایتھے ہن کسی عیسائی کو تو صبح صفائی کرنے والے کو پیسے کھو لو تے نال ہی آکھو راتی مولانا صاحب نے مال غنیمت دسیا بھائی، تو ایسا مال غنیمت حلالن طیبہ، حلال بھی ہو. مرغی تو حلال ہے پر چوری سے آئے تو پھر طیب ہے. بکرا حلال ہے اپنی جگہ پہ، پیسوں سے لیا جائے پر چوری سے. بول بھائی. تو واتقوا اللہ، اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے یہ معاملہ معاف کر دیا ہے. بولو بھئی یہ معاملہ معاف ہے. تو یہ آیت نمبر ہو گئی 69. بولو کتنی ہوگی جی؟ 69. تو میں نے کتنے تک کہا تھا؟ 71 تک، مگر ہم اسی پر ختم کرتے ہیں 69 پر. 71 تک درس نہیں ہو سکتا، ہم اسی پر بس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو منع والی باتیں ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے. تو آج کتنا کہاں سے کہاں تک درس ہو گیا جی؟ سمجھ لو 70 سے لے کر 69 تک. میں نے کہا تھا 71 تک، تو ہو گیا 69 تک. باقی کل 70 سے شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ. اب انہی جنگی قیدیوں کا ہی آگے مسئلہ بیان ہوگا پر شروع کل کریں گے، کہو انشاءاللہ. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.